الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس مقام پر ایک نیا تذکرہ، نئی بات اور نیا قصہ سامنے آتا ہے۔ انسان سے پہلے اس زمین کے سینے پہ جنات کی حاکمیت ہوتی تھی، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کہ اللہ ذوالجلال نے جنات کو یہاں سے کہیں اور منتقل فرمایا اور زمین کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو یہاں آباد فرمایا۔ اپنی حکمت ثواب دید ہے اللہ کی، جو چاہے کر لے۔ مگر ایک بات ان دو مخلوقات میں قدر مشترک ہے، جن و انسان میں، اور وہ ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات پر چلنا۔ جو کچھ انسان کے لیے اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں وہی حکم جنات کے لیے ہے۔ اور جس طرح انسانوں میں کافر اور مسلمان ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہے۔ جس طرح کافر مسلمانوں میں جنت اور جہنم، اسی طرح جنات میں بھی جنت و جہنم، کفار کے لیے جہنم اور اہل ایمان کے لیے جنت۔ اب فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اب باری آ گئی تھی کہ جنات کا رخ اس طرف موڑ دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے جنوں میں سے چند ایک کی دل میں بات ڈال دی کہ آپ لوگ آج اس طرف چل پڑو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چل نکلے، اور ویسے آگے چل کر آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ مستقل ایک سورہ بھی ہے، سورہ جن کے نام سے۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اس دن کو یاد فرما لیجئے جب ہم نے جنات کے ایک آدمی کو آپ کی طرف بھیجا۔ ان کے ایک وفد آپ کی طرف ہم نے بھیجا، یعنی ان کی دل میں ایک بات آئی، یا ان کا رخ اللہ رب العزت نے اس طرف خیالاتی اعتبار میں آج اس طرف سے چلتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اتفاق سے، اور جس طرف انسان چل پڑتا ہے اسے کوئی چیز مل جاتی ہے قیمتی سی۔ اور مقصد بھی یہی تھا کہ یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن سماعت کریں۔ تو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے قالوا انصتوا، سنو، خاموش ہو کر سنو۔ فلما قضی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، جنات کی یہ جماعت اپنی قوم کی طرف چلے گئے، وہ بھی قاصد بن کے چلے گئے، ان کو حقائق سے باخبر کرنے والے بن کے چلے گئے۔
کہ بھئی اگر نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت آخرت جہنم۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر چلے گئے تھے، اپنے قوم کو انہوں نے حقائق بتانے کی کوشش کی، تو قوم سے کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، او قوم دیکھو آج عجیب سی بات ہمیں ملی، ہم نے ایک کتاب کے آیات سن لی، انزل من بعد موسیٰ، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی مفسرین میں سے محدثین سلف نے، بعض حضرات نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ جنات دراصل اس وقت یہودی مذہب کے پیرو تھے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے عرض کیا کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تائید و تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ان کو حق اور سچ ماننے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب جو ابھی نازل ہوئی ہے اور جو کہنے لگے کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ کتاب ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کر لیتی ہے اور سیدھے راستے پر بھی ہمیں رہنمائی کر لیتی ہے۔ اور جو ہدایت اور رہنمائی قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ یوں سمجھ لو ہاتھ پکڑ کے لے جانے، یعنی کہ وہ دیکھو ادھر سے جاؤ، اس طرف نہ جاؤ، ایسے نہیں، ساتھ ہے آپ کے، جو فرمودات الہیہ پر چلتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے لیے معاملات آسان کرنا ہے۔ تو یہ جنات کا جو ٹولہ آیا، ان کا وفد جو آیا، وہ جنات کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سعادت دارین کا ایک موقع تھا، ایک فرصت اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور ان لوگوں نے اس فرصت سے بھی استفادہ کیا۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن و انسان کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں، پوری رہتی دنیا تک، اور جب دنیا ختم ہو جائے پھر بات ہی ختم، پھر جب قیامت ہو تو پھر تمام انسان جو کچھ عبادت اور بندگی کر چکے ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوگا، چاہے وہ جن ہے یا انسان۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی اور ہمارے عزیزوں کی دنیا و آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ